آدمی تھا جس کا نام تھا ابراہم مارسلو. تو آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. اس نے ایک ٹرائنگل بنائی تھی جس کا نام تھا ہائرارکی آف نیڈز، کہ ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور جو بھی انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی ان ضروریات کے پیش نظر کرتا ہے. تو یہ ہائرارکی آف نیڈز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کے مطابق پہلے درجے پر انسان کی ضروریات یہ ہیں کہ کھانا پینا، زندہ رہنا اور پیشاب پخانے کا اخراج. دوسرے درجے پر اس کی ضروریات ہیں سردی گرمی سے بچاؤ، سر کے اوپر چھت کا ہونا، حفاظت کا ہونا. تیسرے درجے پر اس کی ضروریات یہ ہیں کہ اس کے پاس اس کے ساتھ نا کوئی محبت کا ریلیشن شپ ہونا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہونا، لوگوں کے ساتھ ایک ان کا محبت کا رشتہ ہونا. اس سے اوپر درجے کے تعلقات ہیں کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی، ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، اس کو کوئی اختیار ہو، کوئی اس کا کہنا ماننے والا ہو، کسی پر اپنی بات منا سکے، اپنی ایگو کو پروینٹ کر سکے. اور سب سے اوپر درجے کے اوپر ضرورت تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا سیلف ایکچولائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اچھا ہوں کیونکہ اچھے ہونے کے علاوہ کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. میں یہ کام کروں گا کیونکہ اس کام کے علاوہ مجھے کچھ اور کام کرنا ہی نہیں ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک لیڈر جس نے ایک ویژن کریٹ کیا ہے اور اپنے لیے ایک سارا راستہ تعین کیا ہے، وہ تو اپنی پرسنل ہائرارکی آف نیڈ کے اوپر ہو سکتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پر ہو. اس کے نزدیک تو زندگی موت کا مسئلہ یہی ہو کہ میں نے بس یہ اچیو کرنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے فالوورز جو ہیں، جن لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، جن کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ ابھی اپنی ضروریات پر بہت نیچے کے درجے پر ہوں. ایسا کرنے سے جو بات ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جو تبدیلی ہم ان میں لانا چاہتے ہیں یہ تبدیلی ان کے لیے بالکل ان کو غیر ضروری لگے گی. اس لیے مختصر میں عرض کرتا ہوں، جب بھی ایک شخص کسی بھی گروپ کا لیڈر ہو یا کسی بھی کام کے لیے اس کے پاس لیڈرشپ رسپانسبلٹی ہو، تو وہ سب سے پہلے درجے میں یہ دیکھے کہ اس کے جو فالوورز ہیں ان کی فزیکل نیڈز پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. ایک بہت بڑا دفتر ہے جس میں ایک آدمی ہے، اس کا بڑا سا آفس ہے، وہ اس کا لیڈر ہے. اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں ان کا کوئی باتھ روم بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ جب اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کہاں کھاتے ہیں، ان کی جو جسم کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے، جن لوگوں سے آپ نے بڑا کام لینا ہے ان کی جسمانی ضروریات جو کہ یہ ہیں کھانا، پیشاب پخانے کا صحیح اخراج، نیند اور لیجر ٹائم. آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں جن سے آپ نے بہت اعلیٰ درجے کا کام لینا ہے، اگر ان کی یہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی اور ان کا ویژن ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا، تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ وہ لوگ کبھی بھی آپ کی توقع پر پورا نہیں اتریں گے، اور کبھی بھی وہ لوگ وہ رزلٹ نہیں اچیو آپ کے لیے لا کے دے سکیں گے جس کی کہ آپ توقع رکھتے ہیں اور جس کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں. عموماً جب یہ ورکشاپ انڈرسٹینڈنگ یور فالوورز یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سوال میں پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے، تو آپ کو بھی شاید اس بات کا پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں ابھی حکومت پاکستان نے جو منیمم ویج مقرر کی ہے وہ 17,000 روپیہ ہے. اس بجٹ سے پہلے وہ 15,000 روپیہ تھی. یعنی جو شخص آپ کے لیے کام کر رہا ہے جو کہ ان سکلڈ ورکر ہے، یعنی ڈرائیور نہیں، باورچی نہیں، ان سکلڈ ورکر ہے، بڑھئی نہیں، ان سکلڈ ورکر جو آپ کا سامان اٹھا کے ایک جگہ لے جاتا ہے، جو آپ کے جوتے پالش کر دیتا ہے، جو آپ کی گاڑی پہ کپڑا مار دیتا ہے، اس کی بھی کم از کم تنخواہ 17,000 روپیہ ہونی چاہیے. ایک لاسٹ ٹائم یہ ورکشاپ میں اسلام آباد میں کرا رہا تھا تو میں نے ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا جو اسلام آباد کا ہوٹل ہے اچھا تو کون سا ہے جہاں کھانا اچھا ہو؟ میں یہاں اسلام آباد میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کھانا اچھا کھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوٹل ہے، یہاں سے آپ کھانا کھائیے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا یار اگر 4 لوگ کھانا کھائیں گے تو کتنا بل بنے گا؟ انہوں نے کہا جی 4 بندوں کا کوئی 8-1 ہزار روپیہ بل بنے گا کھانا کھانے کا، کیونکہ یہ بہت اچھا ہوٹل ہے، بہت سٹینڈرڈ. اور اگر آپ کچھ اور چیزیں بھی ایکسٹرا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 کے قریب اس کا بل بنے. تو یہ بات میں کر کے ان کو لگا کہ جیسے انفارملی میں نے ایسی بات پوچھی ہے. اس کے بعد جب ورکشاپ کنڈکٹ ہوئی
تو میں نے ان سے بیچ میں ایک سوال پوچھا کہ آپ کے گھر میں کسی کے ذاتی ملازمین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ملازمین ہیں۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں کتنے ملازمین ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ 17,000 سے کم ہے؟ تو اس محفل کے اندر جس میں بڑے بڑے امیر لوگ اور ڈاکٹر سب موجود تھے، ان کے گھر میں جتنے ملازم گھر میں کام کرنے والے تھے ان سب کی تنخواہ اس وقت 15,000 سے کم تھی، اور ایوریج جو تنخواہ تھی وہ 5 سے 7,000 تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ایک ہوٹل میں 4 بندوں کے کھانے کا خرچہ 10,000 ہے، اور آپ ایک وقت کے کھانے کا، اور آپ جب اپنے ملازمین کو 6,000 7,000 تنخواہ دیں گے تو کیا آپ ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے، لائل ہو کر آپ کے گھر کا کام کریں گے؟ تو ابھی ہم ان کی پی کیو یعنی ان کی فزیکل کوشنٹ کو ہی ایڈریس نہیں کر سکے، ہم ان کی جسمانی ضروریات کو ہی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ خود ہم 10,000 روپے میں 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو، اور ان میں سے کسی نے مجھے بعد میں کہا کہ اصل میں یہ غریب لوگوں کو اگر زیادہ تنخواہ دیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا یہ بات سن کے۔ یہ مثال میں نے آپ کو صرف یہ دینے کے لیے کہی ہے کہ پلیز آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں، جس قوم کو آپ نے جو آپ نے پرومو چلایا تھا اقبال کا شاہین بنانا ہے، تو اگر آپ اس کی فزیکل ضروریات کوئی پورا نہیں کر رہے ہیں اور اس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہائی لیول کا کام کیسے کرے گا؟ تو پلیز یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آپ کے جتنے متعلقین جو آپ کی ٹیم میں ہیں اور جو آپ کے ساتھ ایز اے فالوور کام کر رہے ہیں آپ کے ویژن اور مشن کو آگے پہنچانے کے لیے، ان کی فزیکل ضروریات یعنی ان کا کھانا پینا، یعنی ان کے لیے کمفرٹیبل جگہ رہنے کی، اور ان کے لیے سونے کا صحیح مناسب ٹائم، اور یہ کہ ان کو کبھی کبھی چھٹی دیں تاکہ وہ جو ہے ایک لیجر ٹائم گزار سکیں، کچھ وقت ان کے پاس فالتو بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں جو آپ کے فالوورز کی پوری کرنی ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم ضرورت ہے وہ ان کی انٹلیکچول نیڈ ہے۔ دیکھیے، وہ آرگنائزیشن، وہ جماعت، وہ گروپ جس میں جو لوگ لیڈر کے انڈر کام کرتے ہیں، اگر ان کی انٹلیکچول ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو وہ بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں اپنے ویژن اور مشن کے ساتھ۔ انٹلیکچول ضروریات کا مطلب ہے نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ۔ نالج کے، اسکل ایس، ایٹیچیوڈ اے، کے ایس سے، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آپ یاد رکھیے، جو شخص بھی آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص آپ نے کلرک بھرتی کیا ہے اپنے کام کے لیے، 6 مہینے کے بعد وہ یہ کہے کہ اگر میں اس آرگنائزیشن میں نہ آیا ہوتا تو میں تو یہ بات سیکھ ہی نہ سکتا، مجھے تو یہ بات سکھائی انہوں نے ہے، اس سے پہلے مجھے فلاں جو ہے سافٹ ویئر نہیں آتا تھا، وہ تو آیا ہی اس کی وجہ سے ہے، اس سے پہلے مجھے گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی تھی، وہ تو آئی اس کی وجہ سے ہے۔ اس کو تو چھوڑیے، آپ کے گھر میں بھی جو ملازم آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کی انٹلیکچول ضروریات پوری نہ کی، آپ کا ایک شخص تھا جو آپ کے جوتے پالش کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے گھر میں آیا تھا تو اس وقت اس کے 2 سال بعد آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بیٹا اب ڈاکٹر بن چکا ہے، اور وہ جو آدمی آپ کے جوتے پالش کر رہا تھا وہ ابھی بھی جوتے پالش کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا بھی اب آپ کے جوتے پالش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی انٹلیکچول نیڈ کو بالکل ایڈریس نہیں کیا۔ اس کو جوتے پالش کرنے کے علاوہ بھی اب کچھ اور آگے آنا چاہیے تھا، اس کو نالج آنا چاہیے تھا، اس کو سکل آنی چاہیے تھی، اس کو اس کے رویے کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے تھی، اور یہ ذمہ داری لیڈر کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے انٹلیکچول گروتھ کا رسپانسبل ہو۔ یہ دوسری بات ہے۔ لہٰذا آپ کے جتنے بھی آپ کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، یا جتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے حلقہ احباب میں لوگ ہیں جو کہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، ان کی اگر آپ فزیکل نیڈ کو پورا کرتے ہیں اور ان کی انٹلیکچول نیڈ کو پورا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 50% ان کی ضروریات کو ایڈریس کر دیا۔ یہ والا کام جو ہے نا، خاص طور پہ انٹلیکچول گروتھ والا، یہ بہت ضروری ہے۔ جس آرگنائزیشن کے اندر، میں یہاں چونکہ ڈاکٹر ہوں اور میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا اور سپروائزر تھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے نیچے کام کرنے والے اگر ان کی سکل امپروو ہوگی اور ان کو سیکھنے کو مل رہا ہوگا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ نالجیبل، پہلے سے زیادہ سکلفل بن رہے ہوتے ہیں،
تو اگر ان کے وارڈ میں بہت سخت کام بھی ہوتا ہے اور وہاں سختی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور مشقت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی لوگ اس وارڈ میں زیادہ آنا پسند کرتے ہیں جہاں کہ سیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بات تمام لیڈرز کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کی انٹلیکچول گروتھ ہو رہی ہو۔ یہ ہو گئی ان کی 50% انڈرسٹینڈنگ۔ پلیز آپ یاد رکھیے، اس کے علاوہ ہمارے انڈر کام کرنے والے تمام لوگوں کی ایک تیسری ضرورت ہے جسے ایموشنیلٹی کہتے ہیں۔ پہلی ضرورت ان کی فزیکل نیڈز تھیں، دوسری ان کی انٹلیکچول نیڈز تھیں، اور تیسری ان کی ایموشنل نیڈ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کے ایموشنز کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے گریٹیچیوڈ۔ لیڈر کے رویے میں اپنے فالوورز اور اپنے ٹیم ممبرز کے لیے ایک شکر، ایک تشکر، یہ ہر وقت منہ سے بھی نکل رہا ہو اور اس کے رویے سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہو۔ ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی کے لیے کام کرے یا کسی پرپس کے لیے کام کرے تو اس کو ایک احساس تشکر جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرنا، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے اور یہ ضرورت ہے آپ کے فالوورز کی۔ دوسرا، ان سب کو اپریسیشن چاہیے۔ اپریسیشن، یہ اپریسیشن یعنی لفظوں سے تو ٹھیک ہی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اہم چیز جو ہے وہ رویے کے ذریعے سے اپریسیشن جو ہے اس کا اظہار کرنا۔ یہ بہت بڑی لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس شخص کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ کریڈٹ دوسروں کو دے سکے۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے ہاں مینیجریل مائنڈ سیٹ کے اندر کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو فرنٹ پیج کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ میری تصویر آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں سٹیج پر جا کے تمغہ جو ہے وہ میں خود اپنے سینے پر لے کے آؤں اور میں جو ہوں اس سارے کا کریڈٹ لوں، جبکہ جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے وہ تمام کریڈٹ جو ہے اور تمام اپریسیشن اس کو جب اس کو ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اصل اس کے جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو میرے فالوورز اور جو میری ٹیم کے لوگ تھے، جنہوں نے سارے وہ حالات کریٹ کیے جس میں ہم سب مل کر یہ کر سکے۔ تو یہ جو نیڈ ہے نا اس انسان کی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اپریشیٹ کرنے والی اس نیڈ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں انسینٹیو بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کپ بھی دینا پڑتا ہے، بعض اوقات تمغہ بھی دینا پڑتا ہے، بعض اوقات سرٹیفکیٹ بھی دینے کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات کوئی فائنینشیل انسینٹیوز بھی دینا جو ہے یہ بھی ایموشنل نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ تو آپ کی آرگنائزیشن کا جس طرح کا بھی سیٹ اپ ہو یا جس طرح کی بھی آپ کا وہاں کلچر ہو، اس کلچر کے اندر اپریشیٹ کرنا، گریٹفل ہونا، یہ آپ کے فالوورز کی نیڈ ہے۔ اگر آپ کے انوائرمنٹ کے اندر یہ موجود نہیں ہے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ لوگ جلدی دل ہار دیں گے اور دل چھوٹا کر کے اپنے اس ویژن اور مشن سے ودڈرا کر لیں گے۔ تو ایک میں نے بتایا تھا گریٹیچیوڈ، ایک میں نے بتایا تھا اپریسیشن، ایک میں نے بتایا تھا ایوارڈز اینڈ ریوارڈز، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو کہ لیڈر کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے اپنے فالوورز کی ایموشنل نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کا نام ہے انکنڈیشنل لو۔ جس ٹیم کے ٹیم ممبرز کو پتا ہو کہ ان کا لیڈر ان سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، وہ صرف ان کے کام کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ان سے اٹیچ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک غیر مشروط محبت کرتا ہے، تو یہ وہ الٹیمیٹ نیڈ ہے جو کہ انسان کی نیڈ ہے۔ اور وہ تمام فالوور جن سے ان کے لیڈر جو ہیں انکنڈیشنل محبت کا اظہار اپنے رویے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور ان کے ویژن کو اون کر کے ان کی پوری ٹیم کے تمام ممبر اپنی بیسٹ آف ایبلٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم فزیکل نیڈ کو پورا کریں، انٹلیکچول نیڈ کو پورا کریں، ایموشنل نیڈ کو پورا کریں، تو ہم نے 75% جو ہے وہ اپنے فالوورز کی ضروریات کو سمجھا ہے اور ان کو پورا کیا ہے۔ اب یہ جو آخری بات ہے نا معاف کیجیے گا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الٹیمیٹلی ایک لیڈر کے ویژن کی سکسیس اس بات میں ہے کہ جیسا ویژن اس کا تھا
اس کے فالوور بھی اس ویژن کو اون کرنے لگ جائیں۔ اس کا نام ان کی اسپرچول نیڈ ہے۔ اسپرچول نیڈ یہ ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس ماحول کے اندر جو لیڈر سوچ رہا ہے اپنی زندگی موت کا مسئلہ، وہی فالوور سوچنے لگ جائیں اپنی زندگی موت کا مسئلہ۔ تمام لیڈرز کی یہ خواہش ہے اور تمام لیڈر یہی چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایس کیو یا اسپرچول کوشنٹ اپنے فالوورز کا بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان کے پی کیو، آئی کیو اور ای کیو پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم ان کی فزیکل نیڈز، انٹلیکچول نیڈ اور ایموشنل نیڈز کو ایڈریس کر کے سیٹسفائی کرتے ہیں، اب ہم ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ویژن کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے اور بہت ہی میرے دل کے قریب ہے یہ واقعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران کسی صحابی سے، اپنے ساتھی سے انہوں نے یہ کہا نام لے کر کہ کیا تم اس کے لیے جانے کو تیار ہو؟ تو وہ ان کے ساتھی اور صحابی بہت اس بات پر کچھ برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عمر، تم ہم سے یہ مت پوچھا کرو، ہم تمہارے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جب تمہارا دل چاہے، جدھر چلانے کو دل چاہے وہاں ہمیں چلا دیا کرو، اور یہ مت پوچھا کرو کہ ہم تمہیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں۔ یعنی جو آپ کا ویژن ہے وہی ہمارا ویژن ہے، جو آپ کا حکم ہے وہی ہماری منشا ہے۔ اچھا، اب یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، تمام لیڈر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے سارے فالوورز اس طریقے سے ہی فالو کریں، لیکن یہ بات کیسے اچیو ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حضرت عمر کا واقعہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع میں جب ان کا خلافت کا زمانہ آیا تو مدینہ میں قحط پڑا، اور قحط اتنا ہوا کہ بالکل خشک سالی ہوئی، گھروں سے اناج اور گھروں سے کھانا پینے کے جو تھے چیزیں وہ بالکل کم ہو گئیں۔ لہٰذا خلیفہ نے یہ آفیشلی فیصلہ کیا کہ تمام لوگ جتنا خود کھاتے ہیں تو آدھا کھائیں اور آدھا کسی اور کو دیں۔ لہٰذا ہر شخص کسی ایک اور شخص کا ذمہ دار بن گیا کہ وہ جو خود کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلائے۔ کچھ عرصہ یہ چلتا رہا، مگر قحط اتنا زیادہ تھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلا، تو یہ حکم ہوا کہ کوئی اپنے گھر میں نہ پکائے۔ مدینہ چھوٹی بستی تھی اس وقت، تو تمام لوگ اپنا جتنا اناج، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری خلیفہ کے گھر میں شفٹ کر دیں۔ کھانا اجتماعی طور پر خلیفہ کے گھر میں پکے گا، اور ایک پرائیورٹی لسٹ بنا دی گئی کہ سب سے پہلے جو بچوں کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بیماروں کو دیا جائے گا، پھر بوڑھوں کو دیا جائے گا، پھر عورتوں کو دیا جائے گا، پھر جوانوں کو دیا جائے گا۔ یا یہ تو میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، اس حساب سے ایک پرائیورٹی لسٹ بنا دی گئی۔ اب کھانا صرف ایک جگہ پر مطبخ میں، جسے کچن کہتے ہیں عربی زبان میں، پکتا تھا، اور وہ مطبخ جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ خلیفۃ المسلمین کا گھر تھا۔ اور کھانا کون پکاتا تھا؟ خلیفہ کے گھر کی خواتین، یعنی ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں، بہو، یہ کھانا پکاتے تھے، اور یہ ان کے بیٹے اور خلیفہ خود اور باقی اور ساتھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ یہ کام چلتا رہا۔ اسی دوران میں حضرت عمر ایک دفعہ نکل کے آئے تو انہوں نے ایک بچی دیکھی جو بہت لاغر، بہت کمزور اور بالکل بیماری کی حالت میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ جبکہ یہ طے ہوا تھا کہ بچوں کو پرائیورٹی دی جائے گی، تو دیکھ کر حضرت عمر کو ایک دم غصہ آیا۔ انہوں نے بہت ڈانٹتے ہوئے سختی سے کہا کہ اس بچی کو کھانا کیوں نہیں دیا گیا، اور یہ بچی کس کی بچی ہے، اس کو کیوں نہیں کھانا دیا گیا؟ تو ان کے ایک ساتھی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت، یہ بچی آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی بیٹی، آپ کی پوتی ہے، اور آپ پوری امت کے بچوں اور باقیوں کو کھانا تقسیم کرنے میں اور بانٹنے میں اور ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول تھے کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کی پوتی کو کھانا نہیں دیا گیا۔ تو جب اپنے فالوورز کے فزیکل نیڈز کا اتنا خیال رکھا جائے
کہ ان کو اپنی پوتی کے کھانے کی فکر نہ رہے، تو تب جا کر آدمی کوالیفائی کرتا ہے کہ یہ سنے کہ اے عمر، ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں، جدھر تمہارا دل چاہے ادھر چلا دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پی کیو فزیکل نیڈز کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہے، ہم ان کی انٹلیکچول وہ کیا گرو کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تو ہمیں کبھی فکر ہی نہیں ہوئی۔ ہمیں ان کی ایموشنل سیٹسفیکشن اور ایموشنل تھرسٹ کو مٹانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا، لیکن توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے جانثار بن جائیں اور ہماری خاطر جان دینے کو تیار ہو جائیں اور اپنا سارا کچھ تن من دھن جو میرا ویژن ہے اس پہ لگا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کھانا کھلانا تو ایک مثال کے طور پہ ہے، یعنی سب کی ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد لیڈر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے اوپر کم کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی سے آپ کو یہ بات بہت ہی زبردست طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر کے طور پر چنا گیا تو 5-6 دن کے بعد ڈرتے ڈرتے انہوں نے کچھ چادریں اپنی بازو کے اوپر لپیٹیں اور جانے لگے بازار میں، کیونکہ وہ پہلے کاروبار کرتے تھے کپڑے کا۔ تو کسی نے یہ کہا تو اب وہ ایک دم شرمندہ ہو کے کہنے لگے کہ آخر میں نے کچھ کھانا ہے، میرے بیوی بچوں نے کچھ کھانا ہے، تو میں اس لیے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ اس بات پر بھی شرم محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ خلیفہ ہو کے تو یہ اپنا ٹائم جو ہے اپنے کاروبار کے اوپر لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کے کھانے پینے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، آپ واپس چلیں۔ حضرت ابوبکر کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ جب خلیفہ بنا دیا جاؤں گا تو مجھے اپنا روزگار نہیں کرنا، تو بڑی مشکل سے ان کو منا کے لے کے گئے، اور پھر باقی تفصیلات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ انہوں نے جتنی جو مدینہ کے اندر کم سے کم پے تھی کسی کی، یعنی جو آمدنی تھی ایوریج، اس کے مطابق انہوں نے اپنا جو ہے تنخواہ مقرر کی۔ تو ہمارے تو سارے اسوہ کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے لیڈر جو ہے وہ فزیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی اینڈ اسپرچولی اپنے تمام فالوورز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ ہر شخص دنیا میں چینج کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، اور ہر شخص لالچی ہے۔ کوئی بھی شخص چینج کو پسند نہیں کرتا اور ہر شخص لالچی ہے۔ لالچی کو یہاں نیگیٹو لفظ میں نہ استعمال کیجیے گا، ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کا لالچ ہے۔ ہر شخص کا وہ لالچ مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کا لالچ نیگیٹو لفظ میں نہ سوچیے گا، لالچ کسی شخص کو اس بات کا لالچ ہے کہ یار میری تنخواہ ملے گی، کسی کو اس بات کا لالچ ہے کہ مجھے گھر بڑا ملے گا، کسی کو اس بات کا لالچ ہے کہ میرے پاس گاڑی ہوگی، کسی کا لالچ اس سے اور بڑے لیول کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی عہدہ ملے گا، میں اس آرگنائزیشن میں صدر لگ جاؤں گا، اس کا کوئی وائس پریزیڈنٹ لگ جاؤں گا، میں اتنا یہ الیکشن جیت جاؤں گا۔ کسی کی ضرورت اس سے بڑھ کے وہ کہتا ہے نہیں لوگ میری بات ماننے لگ جائیں گے، لوگ مجھے سننے لگ جائیں گے، لوگ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ اور پھر کچھ لوگوں کی ضرورت یہ ہوگی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے مطابق، یعنی لالچ سے میرا مراد یہ کہ کچھ لوگوں کا لالچ ہی یہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اب یہ جو پورا ایک لیول ہے، یہ ہر شخص کا لیول ایک نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بیچارہ اس کی ضروریات ہی ابھی نیچے کی لیول کی ہیں، اور کوئی جو شخص ہے اس کی ضروریات انٹلیکچوئل لیول کی ہیں، کسی کی ایموشنل لیول کی ہیں، اور اسپرچول لیول کی ضروریات کے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور لیڈر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ سب لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکے، اور اس بنیاد پر جب وہ سب سے ایک ہی توقع رکھ رہا ہے تو ایسا کرتے وقت وہ ان کے بارے میں ججمنٹل بھی نہ ہو اور ان کو کمتر، بہتر اور بہترین کی کیٹیگری میں نہ شامل کرے، اپنے دل میں کسی کو یعنی کمپارٹمنٹلائز نہ کرے، ججمنٹل نہ ہو ان کے بارے میں، یہ بات ریئلائز کرے کہ اس کی ضروریات نیچے کے لیول کی ہیں اور اس کی ضروریات اوپر کے لیول کی ہیں، اور پھر جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت ان ضرورتوں کو ایڈریس کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم ترتیب کے ساتھ ان ضروریات کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ہماری پوری ٹیم میں اکثریت اپنی ضروریات کو اسپرچول لیول پر، ہائی لیول پر لے جائے گی،
اور جب ایک کرٹیکل لیول کا ماس ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو موومنٹ ہے وہ موومنٹ سورہ نصر کے مطابق ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب بھی کوئی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اس موومنٹ کا ایک کرٹیکل ماس ڈیولپ ہوتا ہے. کرٹیکل ماس تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پھر جب اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے, جب وہ ریکوائرمنٹ ساری پوری ہو جاتی ہے, تو پھر والفتح, اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کو وہ دین میں شامل ہو جائیں گے جوق در جوق. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور یہ بات ایک مصدقہ اصول ہے تمام آرگنائزیشنز کے لیے کہ جب ہم ایک خاص لیول تک وہاں پہنچتے ہیں کہ اس کرٹیکل جیسے ایکشن پوٹینشیل کے اس لیول پر جاتے ہیں اور اللہ کی مدد جو ہی اس میں شامل ہوتی ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ایک پوری کی پوری جو ہے ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے, ایک را چل جاتی ہے اور لوگ جوک در دوک آپ کی اس موومنٹ میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ایک سارے اس کام کا خلاصہ. پلیز